نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته والحمد لله قدر الأقدار وكتب الآجال وكبر الليل على النهار والحمد لله على أفضاله وواسع نعمائه نحمده ونشكره ومن كل ذنب نستغفره. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر. کتنی ہے اس کی مخلوقات؟ انگنت. ہم اتنی بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. وزنۃ عرشہ، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر. ومداد کلماتہ، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. والحمد للہ قدر الاقدار، ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے تقدیریں مقرر کی. ہماری تقدیر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر کی ہے. ہر چیز کی زندگی کی مدت کو لکھا کہ کس چیز کو کتنی دیر باقی رہنا ہے اور کب ختم ہو جانا ہے، کیونکہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جتنی بھی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا. صرف بقا ہے تو ایک ہستی کو، اور وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے. ہر چیز کی زندگی کی مدت کو اسی نے لکھا، رات کو دن پر لپیٹا. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس کے احسانات پر اور اس کی وسیع نعمتوں پر. ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہر قسم کے گناہوں سے اس سے بخشش طلب کرتے ہیں. الحمدللہ کہ آج کا یہ دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اس وقت اس مجلس میں بیٹھنے کے لیے. یہ اسی کا احسان ہے، اور یہ خوشی کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے جس پر یہ درس رکھا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل کرے اور ہمیں صحیح علم عطا فرمائے اور صحیح طور پر ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے. انسانوں کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں، جو باہمی خوشگوار تعلقات ہوتے ہیں، ان کی بنیاد اللہ کا تقویٰ ہوتی ہے. جو شخص جتنا اللہ سے ڈرتا ہے، وہ بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی اتنا ہی ڈرتا ہے کہ میں ان پر کوئی زیادتی نہ کر جاؤں، کوئی ظلم نہ کر بیٹھوں، کوئی ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کروں کہ جو ان کے حق میں کمی کا باعث ہو. لہذا وہ اس معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رہنمائی طلب کرتا ہے. اور ہم سب مسلمان ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور یہ ہر معاملے میں سیدھے راستے کی بات ہے. ہر معاملے میں، چاہے نماز ہو، چاہے عبادات ہو، چاہے شادی بیاہ ہو، چاہے غمی خوشی کا کوئی بھی موقع ہو، ہر موقع پر. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے اس باہمی رشتہ کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دی ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب شادی کا موقع ہوتا ہے تو ہم بہت سی تیاریاں کرتے ہیں، اور اس میں ماں باپ بچوں کی خوشی کے لیے ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کی چیزیں ان کے لیے فراہم کرتے ہیں. خوب دھوم دھام سے شادی کرتے ہیں، اور بعض اوقات اپنی استطاعت اور حیثیت سے بڑھ کر پیسہ خرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ فضول خرچی بھی کرتے ہیں، جس کو قرآن مجید میں شیطانی کام بتایا گیا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. لیکن بچوں کی خوشی کے لیے وہ بھی کر لیتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں سے زیادہ ایک ضروری کام یہ ہے کہ جن بچوں کی شادی ہے
انہیں آئندہ زندگی گزارنے کے لیے تیار کیا جائے، یعنی ان کو ذہنی طور پر، عملی طور پر آپس کے تعلقات نبھانے کے لیے انہیں باقاعدہ تعلیم دی جائے، سکھایا جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کو ہر اعتبار سے تیار کیا جائے تاکہ وہ شادی کے بعد خوشگوار زندگی بسر کر سکیں۔ خوشگوار زندگی کا انحصار مال پر نہیں ہوتا صرف کہ اگر آپ کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں اور آپ شادی کے بعد سیر و تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں، یا شادی کے موقع پر آپ کو بہت سا زیور مل جاتا ہے، یا اچھے اچھے کپڑے مل جاتے ہیں، یا اچھا گھر مل جاتا ہے، یا اچھا کھانے کو مل جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو یہ سب کچھ مل جاتا ہے، اس کے باوجود شادی ناکام ہو جاتی ہے، کیونکہ شادی کی خوشحالی کا انحصار صرف ان چیزوں پر نہیں، لیکن ہم نے اپنے سامنے جو کامیابی اور خوشی کا ایک معیار رکھا ہے وہ یہی بنا رکھا ہے۔ ہم بچوں کے ساتھ لاڈ پیار بھی بہت کرتے ہیں، ان کی فرمائشیں بھی بہت پوری کرتے ہیں، لیکن ان کو حقیقی محبت نہیں دیتے۔ حقیقی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکیں۔ ماں باپ کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہوتی ہے کہ وہ لڑکی کو ہمیشہ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، چاہے وہ اس سے کتنا بھی پیار کرے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں، بچی پیدا ہوتی ہے، اس کو ہم پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے جب ہم اس کو اپنے خاندان سے باہر کے ایک مرد سے اس کا نکاح کر دیتے ہیں، چاہے وہ فیملی کا ہی بندہ کیوں، لیکن اپنا جو کلوز فیملی سرکل ہوتا ہے اس سے باہر دوسرے خاندان، چاہے بہن بھائیوں کا گھر ہی کیوں نہ ہو، وہاں ان کو بیاہ کے الگ کر دیتے ہیں۔ اب اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ بچی کو جس طرح ہم اپنے سے الگ کر رہے ہیں یا بیٹے کو بھی الگ کر رہے ہیں، تو کیا وہ اس قابل ہیں کہ دونوں مل کر ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کریں اور اپنی ذمہ داریاں بھی نبھا سکیں؟ عموماً آپ دیکھیں کہ جب بچے ماں باپ کے انڈر ہوتے ہیں، ماں باپ کے پروں تلے پلتے ہیں، تو اس وقت ان کی ہر ضرورت پوری کر دی جاتی ہے، ان کی ہر بات مان لی جاتی ہے، لاڈ پیار کیا جاتا ہے، اور یہ ماحول بالکل مختلف ہوتا ہے اس ماحول سے جس میں بچہ یا بچی جا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں قدرتی طور پر یا فطری طور پر لاڈ پیار نہیں ملتا، بلکہ وہاں اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے، اور اس معاملے میں بہت سے لوگ یہ اس بات یا یہ نقطہ سمجھتے نہیں، جس کی وجہ سے عموماً شادی پھر کامیاب نہیں ہوتی۔ ماں باپ کا گھر اور طرح ہوتا ہے اور شوہر کا گھر اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے، اسی لیے وہ مشکلات کو فورس ہی بھی نہیں کر سکتے بچے کہ جو شادی کے بعد پیش آ سکتی ہیں۔ اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ماں باپ ہر چیز پر نگرانی کرتے تھے، اٹھنے بیٹھنے پر، بات چیت کرنے پر، دوستوں پر، کر کیا رہے ہیں بچے، اور اس کے مطابق ان کو تیار کرتے تھے، ان کی غلطیاں بتاتے، اور اکثر مائیں کہتی تم نے اگلے گھر جانا ہے، ہر وقت یہی تانے مل رہے ہوتے تھے، تمہارا آگے کیا بنے گا، تم نے اگلے گھر جانا ہے، یعنی ذہنی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ یہ تیاری کروا دی جاتی تھی۔ لیکن اب صورتحال بہت مختلف ہو گئی، بچے بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں اور گیجٹس کے ساتھ زیادہ تر وقت ان کا گزرتا ہے، اپنی دنیا میں رہتے ہیں، ان کے پلیزر کا ایک الگ ہی معیار ہے۔ پہلے انسان کو انسانوں سے خوشی ملتی تھی، اب ان کو گیجٹس کے ساتھ خوشی ملتی ہے، وہ اپنے اپنے سیل فونز کے اوپر اپنی اپنی مرضی کے پروگرام دیکھتے ہیں۔ پہلے سارے گھر میں ایک ٹی وی ہوتا تھا، سب کو ایک جگہ بیٹھنا ہوتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب بچے چھوٹے تھے تو ان کو اگر اول تو محدود وقت کے لیے ٹی وی لگتا تھا، لیکن اگر لگتا تھا تو عموماً میں ساتھ ہی بیٹھ کے اپنا کام کرتی تھی، اور میں ساتھ ساتھ تبصرہ کر رہی ہوتی تھی کہ جو کچھ تم یہ دیکھ رہے ہو یہ حقیقی زندگی میں نہیں ہوتا ایسے، یعنی کبھی ہنسی کے انداز میں، کبھی سنجیدگی کے ساتھ، کبھی کسی طرح۔ تو بچوں کو سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ بہت آرٹیفیشل ہے، یہ حقیقی زندگی نہیں ہے، تو اس سے بھی ایک بچوں کی تربیت ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بچے اپنے اپنے، ہماری امی کہتی تھی گھورنا، پتہ نہیں پنجابی کا لفظ کبھی آپ نے گھورنا سنا ہے یا نہیں، یعنی تم لوگ اپنے اپنے گھورنے میں بیٹھے ہوئے ہو، تو یعنی اپنی دنیا الگ بنا کے بیٹھے ہوئے ہو،
تو ایک ہوتا ہے نا گھر اور ایک ہوتا ہے گھور، تو یعنی گھر کے اندر ایک اور گھر الگ سے بنایا ہوا تم نے، تو اس میں رہنے سے تم کامیاب نہیں ہو سکتے. تمہیں زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. تو تمام ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کو وہ ادب آداب سکھائیں، وہ کام سکھائیں کہ جو انہیں آئندہ زندگی میں لازماً کرنے ہیں. اب مثال کے طور پر اگر کوئی بچی یونیورسٹی میں ڈگری حاصل کر لیتی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ جاب کرے. لڑکے کو تو بہرحال کام کرنا ہے، وہ تو ڈگری کر کے اگر اس کو بہت زیادہ نئی بھی چیزیں پتا ہوں گی تو وہ اپنی جاب کے سلسلے میں اپنے بزنس اور اپنے کام کو اگر جانتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری پوری کر لے گا. مشکل پیش آتی ہے لڑکی کو کہ جب ہم اس کو سارا وقت یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہتے ہیں اور پھر ایک دم اس کو بھیج دیتے ہیں ایسے گھر میں کہ جہاں پر کوئی اس کے ساتھ کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوتا اور اس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھی جاتی ہیں. اور ہمارے معاشرے میں خصوصاً پاکستانی معاشرے کے اندر جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں پھر اس پر نہ صرف یہ کہ اپنی ذمہ داری آتی ہے بلکہ شوہر کے بہن بھائیوں کی بھی آ جاتی ہے، اور بعض گھروں میں پھپھی اور باقی رشتے بھی موجود ہوتے ہیں. کل ہی مجھے کسی نے میسج کیا اور کہنے لگی کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں بہت چھوٹی تھی عمر میں، اور ہمارے گھر میں کوئی 19-20 افراد رہتے تھے کہ میرے سارے دیور اور پھر کچھ بیوہ پھپھیاں اور پھر نندیں، اور یعنی 19-20 لوگوں کا مجھے کھانا پکانے میں مدد دینی ہوتی تھی. اور پھر کہتی تھی کہ ہمارے سسر جو تھے وہ بہت مہمان نواز تھے، ہر کھانے میں کچھ نہ کچھ لوگ ضرور ہوتے تھے، تو ٹوٹل ہمیں کوئی 24-25 لوگوں کا کھانا ہر روز بنانا ہوتا تھا. کہتی کہ آتے ہی میرے اوپر اتنی ذمہ داری پڑی کہ یعنی سیدھا کر کے رکھ دیا مجھے. اور پھر آہستہ آہستہ پھر ساروں کی شادیاں ہو گئی، سارے اپنی اپنی دنیا میں چلے گئے، شوہر کا انتقال ہو گیا. آج وہ کہتی میں اس بڑے گھر میں اکیلی رہتی ہوں. تو زندگی کیسے کیسے رخ بدل جاتی ہے. بہرحال یہ تو ایک الگ کہانی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بچیاں اس ذہن کے ساتھ اگلے گھر جاتی ہیں کہ وہاں بہرحال ذمہ داریاں ادا کرنی ہوگی، وہاں بہرحال نئے رشتے ہوں گے اور ماں باپ جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ وہاں محبت ارن کرنی پڑے گی، وہاں اپنے آپ کو پروو کرنا پڑے گا. کیونکہ عام طور پر بچیاں میکے کوئی گھر سمجھتی رہتی ہیں، حالانکہ ان کا گھر ہوتا نہیں، گھر تو آگے ہوتا ہے. لیکن بہت سی بچیاں پھر سسرال کو گھر سمجھ نہیں پاتی، یعنی اسے گھر کے طور پر ایکسپٹ نہیں کرتی. اور جو بچیاں اسے گھر کے طور پر ایکسپٹ نہیں کرتی پھر ان کی ایڈجسٹمنٹ بڑی مشکل ہو جاتی. وہ ایک ایلین کی طرح اس میں رہتی ہیں، وہ ایک ایلین کی طرح ٹریٹ کر رہی ہوتی ہیں، پھر ان کا دل نہیں لگتا، پھر ان کو مسائل پیش آتے ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم شادی سے پہلے بچوں کو تیار کریں، پھر ان کی ذمہ داری دیں، پھر ان کو آزاد چھوڑ دیں، پھر ان کے معاملات میں انٹرفیئرنس نہ کریں. کیونکہ مسائل جب کھڑے ہوتے ہیں کہ جب شادی کے بعد دونوں طرف سے، لڑکے والے بھی